نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم سامعین، ہم لوگوں کا عام طور پر ذہن یہ بن چکا ہے کہ دیندار وہی ہوتا ہے جو عبادات زیادہ کرے، لمبی لمبی نمازیں، نفل روزے، تسبیحات اور وظائف کا اہتمام کرے، اور بس ہم لوگوں نے صرف عبادات کو ہی دین بنا لیا ہے اور اخلاق کی طرف ذرا برابر بھی توجہ نہیں ہوتی۔ بسا اوقات نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، تسبیحات، وظائف، اذکار بھی کر رہا ہے، لیکن زبان پر قابو نہیں ہے، بد اخلاق ہے۔ بیوی ہے تو شوہر سے اور شوہر ہے تو بیوی سے بات کرنے کی تمیز نہیں، اپنے غصے پر قابو نہیں۔ یاد رکھیں اچھی طرح کہ اگر آپ کے اخلاق درست نہیں ہیں، زبان پر غصے پر قابو نہیں ہے، تو جتنا مرضی عبادات کر لیں، آپ عبادت گزار تو ہو سکتے ہیں، دیندار نہیں ہو سکتے۔ اچھے اخلاق کے بغیر دینداری کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اب سنیے، سنن ترمذی کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، لوگوں کو جنت میں سب سے زیادہ کون سی چیز لے کر جائے گی؟ آپ غور کریں، صحابہ کرام کے شوق کیا تھے، جذبات کیا تھے۔ کبھی یہ سوال ہمیں نہیں ملتا کہ کسی صحابی نے آ کر کہا ہو کوئی ایسا وظیفہ بتائیں، کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میری فیکٹری 1 سے 2 ہو جائیں، دکانیں 2 سے 4 ہو جائیں، جائیدادیں زیادہ ہو جائیں، بلکہ ان کی سوچ، فکر، شوق، جذبات، تمنا، خواہشات سب آخرت سے متعلق تھیں۔ تو اسی قسم کے سوالات تھے، کوئی ایسا عمل بتائیے جہنم سے دور ہو جاؤں، جنت کے قریب ہو جاؤں، اللہ کی رضا مل جائے، قیامت میں عرش کا سایہ مل جائے، موت کی سختیاں دور ہو جائیں، یہ ان کے سوالات ہوا کرتے تھے۔ تو بہرحال آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، لوگوں کو جنت میں سب سے زیادہ کون سی چیز لے کر جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 چیزیں، نمبر 1 اللہ کا خوف، اور نمبر 2 اچھے اخلاق۔ اللہ کے خوف سے مراد ہے گناہوں سے بچنا، یعنی اللہ کے عذاب سے ڈر کر گناہوں کو چھوڑ دینا۔ اللہ کا خوف اور اچھے اخلاق۔ پھر پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو جہنم میں سب سے زیادہ کون سی چیز لے کر جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمبر 1 زبان اور نمبر 2 شرمگاہ۔ زبان یعنی زبان کے غلط بول، زبان کا غلط استعمال، یہ بندے کو جہنم میں لے کے جا سکتا ہے۔ اور نمبر 2 شرمگاہ کا غلط استعمال، نکاح کے علاوہ کوئی ایسا طریقہ، شہوت پورا کرنے کا کوئی بھی طریقہ نکاح کے علاوہ، وہ حرام ہے اور جہنم میں لے کے جانے کا سبب ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ دونوں اعمال جو جنت میں لے کے جانے والے ہیں، ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور دوزخ میں لے کے جانے والے گناہوں سے حفاظت فرمائے، آمین۔